کتاب الباقیات الصالحات مفاتیح الجنان کے ساتھ جو اب مشترکہ طور پہ آتی ہے ایک ہی جلد کے اندر، اس میں طول عمر کی دعا کے نام سے دعا موجود ہے۔ یقین رکھیے، یاد کیجیے اور پڑھیے۔ میں نے تو پڑھا اور خدا نے کووڈ کے خاص لمحات میں اتنی زندگی اور عطا کی کہ پھر آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہوتا رہا۔ شرط یہ کہ انسان اپنے آپ کو مومن بنا لے۔ بس بات تمام کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان ہوں گی۔ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ صرف دعاؤں سے زندگی نہیں بڑھتی، بلکہ اعمال صالحات بھی انسان کی زندگی بڑھاتے ہیں۔ اور زندگی بڑھانے کی دعائیں اور اعمال اپنے مقام پر رکھیے، ایسے اعمال سے بچیے جو زندگی کو کم کر دیتے ہوں۔ خدا مجھے پہلے اور آپ سب کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج مولا کائنات کے ایک ناکام قاتل کی موت کا دن ہے، غور کیجئے گا، مولا کائنات کے ایک ناکام قاتل کی موت کا دن ہے، جسے امام نے اپنی 2 انگلیوں کے بیچ میں اس کی گردن کو لیا تھا اور اتنا زور سے دبایا تھا کہ پورا مدینہ لرز گیا تھا۔ جب حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس نے مولا کائنات کو سیدہ کا واسطہ دیا تھا، رسول خدا کا واسطہ دیا تھا، تب جا کے آپ نے اس کی گردن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کے ہر قاتل پر ناکام ہو یا کامیاب ہو، خدا کی لعنت شدید ہے، اور وہ بھی اسے استعمال کیا تھا نماز جماعت کے اندر۔ تشہد کے بعد آخری جملہ اضافہ کیا تھا پڑھانے والے نے، اور جملہ استعمال کر کے اسے روکا تھا کہ مارنا مت علی کو۔ بعد میں نا کہ اس نے پھر نام لے دیا کہ مجھے تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، انت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد نبی الرحمت سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوصیین فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبی حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر من الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسى ابن جعفر الكاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسى الرضا من عطرة بررة المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين
والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المودي النبيك ووارث علم المغزيين من الوسيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه الرزق الورى بوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وأجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریفیں پروردگار تقوی اور مغفرت کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام وسیلہ گانے تقوی اور مغفرت کے لیے، اپنے نفس کے لیے سب سے پہلے اور تمام اہل ایمان کی خدمت میں اس کے بعد میں مسلسل وعظ و نصیحت ہم سب کی شرعی ذمہ داری، ہم سب کی آخرت کی کامیابی کی علامت تقوی، نہ زبان کے الفاظ، نہ چہرے کا جمال، نہ لباس کا عمدہ ہو جانا آخرت میں کامیابی کی ایک ہی علامت کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور گناہوں سے بچا سکتا نہیں جب تک کہ خدا سے بھیک نہ مانگے۔ جیسے موسم بدلتے ہوئے انسان اپنے آپ کو محفوظ کرتا، سردی کا موسم لطف پروردگار ہے، رات کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، نماز شب کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور نماز شب کے موقع کے ساتھ ساتھ کیا عمدگی ہے، سبحان اللہ۔ اس موسم کو موسم عبادت کہا گیا کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی صاحب اختیار سے اکیلے میں 5 منٹ مل جائے۔ سوچئے گا، مثالیں دنیا والوں کے اعتبار سے ہیں، سب کے ساتھ ملاقات اور ہے، اور اکیلے میں ملاقات کسی صاحب اختیار سے اور ہے۔ 5 منٹ مل جائیں صرف۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ بعض مومنین مجھ سے کہتے ہیں تو میں نہیں دے پاتا۔ اللہ اکبر، کیا حیثیت اور کیا اوقات! 5 منٹ مل جائیں تنہائی میں آپ سے بات کرنا، خدا کتنا وقت دیتا ہے تنہائی میں، اور کیا اس سے زیادہ کوئی صاحب اختیار ہے؟ چوتھا امام تو اپنے مقام پر مولا فرماتے ہیں، مولا کائنات، اور روتے تھے، فرماتے تھے صبح کے تاروں کو چمکتے ہوئے دیکھ کر کہ کبھی تم نے اس وقت میں علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نوف بکالی کے روایت اپنے مقام پر، زرار بن حمزہ کی روایت اپنے مقام پر، ایسے تڑپتے تھے محراب میں اپنی ریش مقدس کو تھام کے، جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپا کر، اور ایسے روتے تھے جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی۔ ہر ایک ہی جملہ، دنیا خری خیری، کیا کریں ہم دنیا سے، دنیا پرستی سے، دنیا کی محبت سے خدا سے پناہ بھی مانگتے ہیں تو مصنوعی ایسے بس مانگ لیتے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے۔
یقیناً چوتھے امام کے الفاظ پہ غور کیجئے جو آپ نماز شب کے وقت پڑھا کرتے تھے. خدا پہلے مجھے پھر آپ کو توفیق دے کہ ہماری نماز شب کبھی قضا نہ ہو. ولو 8 رکعت نہ پڑھ سکیں 2 اور 1 رکعت کا موقع مل جائے, آدھا نہ پڑھ سکیں تو قضا پڑھ لیں, لیکن پڑھیں ضرور کہ یہ خاص نماز ہے جو مولا حضرات پر تو واجب کی گئی تھی, اور مولا حضرات کا احسان ہے کہ مولائیوں پر زحمت کے عنوان سے واجب نہیں کی گئی. یہ بڑی تاکید ہے, بڑی تاکید. اور اسی تاکید کے ساتھ ربط مصائب سے پہلے صرف 2 جملے حالات و واقعات میں. کون کتنا کامیاب ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آقا سیستانی کی نماز کیا ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں آقا بشیر نجفی کی نماز کیا ہوگی؟ ایک سجدگاہ ان سے مانگ کے لایا تھا حافظ بشیر نجفی دام ظلہ الوارف, عظیم شخصیت, ایک سجدگاہ. آپ یقین کریں میں اس سجدگاہ پر سجدہ نہیں کر سکا. کیا ان کی عبادت ہوگی؟ جس کا جتنا علم و عرفان ہے اس کی اتنی عبادت. کیا سمجھ سکتے ہیں رہبر معظم کی عبادت؟ کیا یہ اتنا بڑا نظام جو مرجعیت کا چل رہا ہے نماز شب کے بغیر چل رہا ہے؟ کہ ویسے ہی خبریں دیکھ کے بیان کر دیتے ہیں خالی, ایسا نہیں. کوئی تو ربط ہے زمانے کے امام سے, شکل دعا میں ہو, شکل درود میں ہو, شکل زیارت میں ہو. اللہ اکبر. تمام باتوں کے ساتھ بہرحال ایک بہت حالات کے بدلنے کی نوید تو ہے. جیسے حالات خراب بھی ہو رہے ہیں, بدل بھی رہے. بڑی عجیب سی بات کہ بہت طویل عرصے بعد مصر سے 11 اسرائیلی پائلٹوں کا ملک بدر کرنے کا حکم. عجیب و غریب ہے مصر کے معاملات میں. بڑی دوستی ہے, بڑا معاہدہ ہے اسرائیل سے, لیکن خدا ایسے بھی اپنوں کے ہاتھوں ذلیل کروا دیتا ہے. عجیب و غریب کیفیت طاری ہے, آسان نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کے جہازوں کو فیول بھرنے کی بھی پرمیشن مصر نے نہیں دی. اسے کہتے ہیں ایمرجنسی لینڈنگ. مشکلات کھڑی ہو گئی. دوسرا استقامتی محاذ. الحمدللہ نیتن یاہو کا آنا اسرائیل کے لیے باعث بدبختی ثابت ہوا. 24 گھنٹوں میں 23 حملے ہوئے, اور پہلی بار پتھر اور غلیل کا استعمال کرنے والے استقامتی محاذ کے جانثاروں نے ایسے زخم پہنچائے ہیں کہ پریشان ہے صہیونیت. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انشاءاللہ الیس الصبح بقریب. رات جتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے, کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہی پیغام ہے
حالات و واقعات میں نگاہ رکھیں، تلاش کریں کہ کس عمل کی برکت سے آج کے زمانے کے انسان اپنے امام سے قریب ہو رہے ہیں، کون سی طاقت ہے جو انسان کو توانائی بخش رہی ہے۔ اور چونکہ نماز شب سے بات شروع ہوئی تھی تو جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اوائل شعبان بھی یہ قول ہے، لیکن یہ 5 جمادی الاولیٰ کی تاریخ یہ زیادہ معتبر ہے علماء عرب میں۔ خود بی بی کے اپنے روزہ مقدسہ پر جو آپ کا میلاد منایا جاتا ہے وہ جمادی الاولیٰ کی 5 تاریخ منایا جاتا ہے۔ تو جناب زینب کبریٰ کی شخصیت کیا ہے؟ 3 جملے صرف۔ کسی نے سامرہ میں 40 دن امام زمان سے رجوع کرنے کا ایک عمل مکمل کیا، جسے کہتے ہیں 40 دن کا وظیفہ پورا کیا امام سے ملاقات کے لیے۔ حالت خواب میں اشارہ ملا، امام نہیں ملے، امام کا پیغام ملا۔ کیا پیغام ملا؟ نام لے کے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم میری جدہ ماجدہ جناب زینب کبریٰ سے توسل کرو۔ اس کے بعد پھر علماء لکھتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ سے توسل کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ خدا کو جناب زینب کبریٰ کے دل غمگین کا واسطہ دو، بالکل جیسے مولا حسین کو وسیلہ بنانے کا طریقہ کہ مولا حسین کے خون ناحق کا واسطہ خدا کو دیا جائے۔ الہی انشدک بدم المظلوم، 3 دفعہ یہ جملہ مولا حسین کے خون ناحق کو وسیلہ بنانے کے لیے۔ اسی انداز سے الہی انشدک بقلب زینب المغموم، الہی انشدک بقلب زینب المغموم، الہی انشدک۔ اور یہ جملے یقین کی حالت میں، طہارت کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، رجوع قلب کے ساتھ پڑھیے اور یاد کیجیے جناب زینب کے قلب کو۔ اس کے ساتھ ساتھ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ بہت کم ہمارے یہاں اس کا رواج ہے، جمادی الاولیٰ کی 6 تاریخ، 5 تو پھر بھی اب تقریباً کافی علاقوں میں آہستہ آہستہ رائج ہوتی جا رہی، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو شبیہ روزہ جناب زینب کبریٰ پر جو شام نہیں جا سکے ہیں ان کو چاہیے اس تاریخ میں آئیں اور حضور نذرانہ پیش کریں اپنے الفاظ میں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، زیارت نامہ پڑھیں رجا کی نیت سے، بی بی کو سلام پیش کریں، خدا سے بات کریں، وسیلہ بنائیں۔ اور 6 جمادی الاولیٰ، کیونکہ اگلا جمعہ جب آئے گا تو یہ تاریخ گزر چکی ہوگی۔ 6 تاریخ کیا ہے؟ ماتم کا دن ہے۔ کس کا ماتم؟ جعفر طیار کا ماتم۔ جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار کی شہادت ہے 6 تاریخ کو۔ ایسی شہادت ہے کہ موتا میں ایک بازو کٹا، پیغمبر مدینے میں دیکھ رہے تھے، بیان کر رہے، دوسرا بازو کٹا، بغیر بازوؤں کے جعفر نیچے پڑے تھے، اور لشکر کفر میں کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بغیر ہاتھوں والے جعفر کے کوئی قریب آ کر سر کاٹ لیتا، کوئی اکیلا آنے پہ تیار نہیں تھا۔ اللہ کے رسول روتے جاتے تھے، فرماتے تھے کہ خدا نے جعفر کو 2 پر عطا کر دی۔ اس میں اتنا جملہ کہوں گا کہ مولائے کائنات مدینے میں ہیں،
موتا کے مقام پر جعفر کے بازو کٹے، خدا کسی بھائی کو بھائی کے کٹے ہوئے بازو نہ دکھا۔ ہائے کربلا، حسین 3 مرتبہ زمین پر جھکے، ایک مرتبہ دایاں بازو اٹھایا، سینے سے لگایا، 2 قدم آگے بڑھے، بایاں بازو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور تیسری بار تو عباس کے سرہانے گر پڑے اور گر کے کہتے تھے بھیا الان ان کا سرا ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، میری طاقتیں ختم ہو گئی۔ اے پروردگار، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ جناب زینب کبریٰ کی نماز شب کا واسطہ ہم جیسے گنہگاروں کو، حقیروں کو پروردگار نماز شب کی توفیق خیرات نصیب فرما۔ پروردگار تو توفیق بھی عطا فرما اور قبولیت کا سہارا بھی عطا فرما۔ پار اللہ واسطہ محمد وآل محمد کا اسی نماز شب کی برکت سے ہمیں امام زمان کے غلاموں میں شامل فرما۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کا واسطہ ہمارے وطن پہ، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں سلامتی نازل فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے خادموں میں ہم سب کو شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔